جنہوں نے کھجور کے مالک کو کھجور اٹھا دی، تو اللہ پاک نے دوبارہ ان کا پہلے والا مقام عطا فرما دیا۔ اللہ پاک نے ان پر رحمت کو، ان کے صدقے ہم پہ بھی رحمت ہو۔ آج کل ہمارے یہاں تو حال میں حال ہے، لوگ بغیر پوچھے دوسروں کی چیزیں ہڑپ کر لیتے ہیں، گاہک دکاندار کو، اور دکاندار جو ہے نا گاہکوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ کبھی لوگوں کی گڈی میں نقلی نوٹ چھپا کے جناب دکاندار کو کئی لوگ تھما دیتے ہیں، دکاندار کی چیز اٹھا کے ناحق پٹک کے مار دیتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ریڈی والے بیچارے ہوتے ہیں، دو چار دانے ایسے بغیر اجازت جناب کھا کے پوچھنا ہی نہیں بندہ کیا کہے، وہ بھی روک کر مکتا نہیں ہے، اس کے دو چار دانے کھائے ہمارے تھوڑی تھے، مالک تھوڑی تھے، اپنے پیسہ تھوڑی انویسٹ کیا، اس کا ہے۔ سبزی اور پھلوں کی ریڑھیوں سے جناب چھپ چھپ کر نہ کچھ نہ پوچھنا، ٹوکری میں چپ کر کے ٹماٹر ڈال دے، چپ کر کے کوئی جناب مرچ اٹھا دے، چپ کر کے پتہ نہیں چلتا، اللہ کو دیکھ رہا نہیں حرام گلے میں ٹھپ جا رہا ہے، مجھے جگہ نہ نکال مزے سے کھا رہے ہیں، کوڑے کیا اور جماعت کیا، اور اس کو دیکھو گلے میں ٹھپ جناب گلے موت لگی ہو، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا، یہ حرام چوری کے حکم ملا۔ ایک دوسرے کی چپل شوز بغیر اجازت استعمال کرنا یا اپنی چپل سے کسی اور کی چپل کو تبدیل کرنا، شاید آپ اس کو برا نہیں سمجھتے، یقین مانے بہت ہی تکلیف والا معاملہ ہوتا ہے۔ روزمرہ کے کئی آپ دیکھیں ایسے معاملات ہیں جن میں بلا اجازت شرعی دوسروں کی چیزیں استعمال کرنا کوئی عیب بھی نہیں سمجھا جاتا۔ بس اوقات دکاندار ایک دوسرے کی چیزیں بغیر بتائے اٹھا لیتے ہیں، تو کوئی روکے یار میرا کیا ہے، میری بڑی ہوئی ہے، کبھی جناب نیٹ اٹھا لیا، کبھی کینچی اٹھا لی، کبھی گوٹا اٹھا لیا، کبھی جناب دھاگا اٹھا لیا، کبھی کوئی چیز اٹھا لی، کبھی کچھ جو سامنے آیا اٹھا لی۔ بظاہر تو یاد رکھیں گے یہ معمولی سی بات ہے، ہم اس کو ہو سکتا ہے چھوٹا موٹا سمجھیں، یہ بھی کوئی جرم ہے، یہ بھی کوئی غلطی ہے، لیکن آپ نے حضرت ابراہیم بن ادم کی بات کو سنا کہ آپ نے گری ہوئی کھجور کو اٹھا کے کھا لیا تھا، اس کی نوبت کیا آئی کہ اللہ نے آپ کو جو ولایت دی تھی، جو مرتبہ دیا تھا، جو اسٹیٹس دیا تھا، جس رینک پر آپ تھے اس رینک سے ہٹا دیا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اے ابراہیم بن ادم، آپ نے زمین پر گری ہوئی چیز کو اپنا سمجھ کے اٹھا دیا۔ ہمارے یہاں کئی چیزیں ہمارے ہاتھ لگتی ہوں گی، ہم سمجھتے ہوں گے موج لگ گئی ہے، اللہ نے نا لاٹری کھول دی ہے، آج تو معجزہ ہو گیا، آج تو قدرت کا کرشمہ ہو گیا ہے کہ جناب زمین سے گری ہوئی چیز رنگ مل کے دے دی ہے، اور کسی کو چلتے ہوئے کسی کے پیسے مل جائیں تو وہ سمجھتا ہے یہ میرے ہیں کیونکہ اللہ نے میری مدد کر دی ہے۔ اس سے ہمیں عبرت لینی چاہیے، پیارے اسلام میں ڈرنا چاہیے، ڈرنے کا مقام ہے۔ مشہور قامی بزرگ حضرت وہاب بن منبہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کی، اور آپ کو سن کے نہ بڑا واقعہ سننے والا ہے بنی اسرائیل کا واقعہ۔ بنی اسرائیل قرآن کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے واقعات کو اسٹڈی کر کے نا اپنے اندر چینجنگ لاؤ اور نصیحت کو پکڑو اور اپنے اندر عبرت کو لے آؤ۔ سنیے گا 70 سال تک 70 ایئرس، یہاں پہ ہو سکتا ہے ہم سے کوئی ایک دو بزرگ بیٹھے ہوں تو 70 سال کے ہوں، یہ جو بنی اسرائیل کا شخص ہے اس نے جناب گناہوں سے توبہ کی، 70 ایئر 70 سال تک لگاتار عبادت کرتا رہا۔ یہ فگر آپ نے یاد رکھنا ہے کتنے سال تک، اس کا معمول کیا ہوگا، عبادت کرتا رات کو، دن کو جب دن تو سحر کا ٹائم ہوتا تو یہ روزہ رکھتا۔ اب ذرا سنیے گا، کوئی عمدہ غذا کھاتا نہ کسی سائے کے نیچے آرام کرتا، جب اس 70 ایئر عبادت گزار شخص کی ڈیتھ ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے، تو کسی نے خواب میں دیکھ کے پوچھا ما فعل اللہ بک، بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے اور تو 70 سال عبادت کرتا رہا ہے، بتا۔ جواب دیا جب میرے رب نے مجھ سے حساب لیا، توجہ کیجیے گا، جب رب نے حساب لیا میرے سارے گناہ بخش دیے۔ سبحان اللہ۔ جب حساب دیا تو میرے سارے گناہوں کو کیا کیا، معاف کر دیا، مگر 1 لکڑی
جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر، مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کیا تھا، وہ رب نے معاف کر دیا، وہ رب نے معاف کرنا کروانا اس کی وجہ سے، اس 70 سال والا بابا توجہ کیجیے گا، وہ کہتا ہے اس خلال کی وجہ سے نا، اس ایک خلال جو کہاں پہ پڑا تھا، زمین پہ پڑا تھا، کسی کی زمین میں ہم بھی آ رہے ہوتے ہیں نا جناب، جہاں پہ درخت ٹوٹے نظر آئے نا، پتا توڑ دیا، ٹریکٹر ٹرالی والے گزرتے کسی کی دیوار میں ٹھا کر کے مار کے نکل گئے، سواریاں کھڑی ہیں جناب، کسی کی موٹر سائیکل کا شیشہ ٹوٹ جائے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا موٹر سائیکل سٹینڈ پر جناب کسی کا اشارہ توڑ دیا نکل گیا، لیکن میں نے ایک اللہ والا دیکھا تھا، اللہ اکبر، اسے اشارہ ٹوٹ گیا تو اس نے اشارے کے پیسے اور لکھا کہ میری غلطی ہوئی، یہ اشارہ بھی اس نے رکھا، پیسے بھی رکھے کہ یہ جو مزدور آپ کو لگا کے دے گا اس کی مزدوری بھی ہے، مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ کرنے والے لوگ یوں ہوتے ہیں، اب یہ بزرگ کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں اس ایک لکڑی کے خیال کی وجہ سے رب نے مجھے جنت میں جانے سے روک ڈرنے کا مقام ہے۔ اللہ نے ہمارے بچے بعض پر یہ نہ پوچھا کرے، سوال کیا کرے، بیٹا کہاں سے لائے؟ وہ ایک عورت تھی نا، اس کا بیٹا اسکول سے کبھی ربڑ کبھی پینسل لے کے آ رہا تھا، ماں نے کبھی نوٹس ہی نہیں لیا، ماں نے کبھی سوال ہی نہیں کیا، بیٹے یہ آپ کہاں سے لے آئے؟ تو ہوا کیا، چھوٹی چوری سے وہ بڑا چور بن گیا، اور پھر پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ تو مسٹیک کس نے کی، غلطی کس کی؟ ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کہ میں نے تو اتنے پیسے نہیں دیے، یہ چیز پرانی چیز آ رہی اور آئی کہاں سے، پوچھا کریں، سوال کیا کریں، ان کو پتہ چلے، بچوں کو نا اس سے وہ ڈر ملے گا، نہیں بھائی کسی کی چیز نہیں لے آتی، یہ معاملہ بڑا ڈرنے والا ہے۔ ایک لکڑی کا خلال اگر اتنے بڑے اللہ کے ولی کو پھنسا سکتا ہے جو 70 سال عبادت کرے، ہمارے پاس تو عبادتیں بھی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ایک حدیث پاک سنی، رسول اللہ کا ارشاد ہے، نبی پاک کا بات بہت سبق آموز روایت ہے، توجہ سے سنی آپ نے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، فرمایا بے شک اللہ پاک ہے، بے شک اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیزوں کو قبول فرماتا ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، فرمایا بے شک اللہ پاک مسلمانوں کو بھی اسی بات کا حکم دیتا ہے جس بات کا حکم رسولوں کو دیا ہے، یعنی یہ حکم ایسا ہی آنا ہے کہ اللہ پاک نے اس میں انبیاء کرام کے ساتھ عوام کو شریک فرمایا، حکم کیا، اللہ پاک نے رسولوں کو حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من طیبات، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کھاؤ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سائر میں نبیوں کو کیا فرمایا، پاکیزہ چیزیں اور اچھے کام کرو۔ اگلی آیت سنیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ۔ تو آج سے عہد کر لیجیے، نیت کر لیجیے انشاءاللہ ہمیشہ ستھرا کھائے۔ ستھرا کون سے جو حالات، اور روحانیت کا تعلق میں نے شروع میں کہا کہ عبادت کا جو نور چڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کا بندے پہ جو رنگ چڑھتا ہے، وہ جب تک پیٹ میں لقمہ حلال نہیں ہوگا رنگ ہوگا، جب تک ہم حلال نہیں کھائیں گے عبادت کروں۔ اور اس کے بعد میں آتا ہے کہ بندہ ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں ڈالتا، ایک لقمہ، اب بظاہر تو چھوٹا لقمہ ہے، ایک لقمہ اس سے کیا جاتا ہے، لیکن نبی پاک نے فرمایا، سنیے گا، فرمایا جب بندہ ایک صرف اونلی ون ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں ڈالتا 40 ایئرس 40 سال تک اللہ اس بندے کی عبادت کو قبول نہیں کرتا، توبہ کر لے اور حرام کو چھوڑ دے تو وہ احسان ہے۔ اور فرمایا جو لقمہ حرام کھا کے اگر اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا، تو فرمایا حساب ہی نہیں، اللہ نے فرمایا اس کو سیدھا جہنم کی آگ میں ڈال، یہ حرام کھا گیا، اس لیے خدا را بچے آپ۔
اپنے رزق کو ٹیسٹ کریں، لیبورٹری ٹیسٹ کرواتے ہیں نا اپنے دل کا ٹیسٹ، کبھی میدے کا ٹیسٹ، کبھی شوگر کا ٹیسٹ، کبھی کسی چیز کا، کبھی کسی چیز کا. کسی مفتی صاحب کے پاس بیٹھیں، تسلی و تشفی کروائیں، اس کا جو ہے نا پورا جناب آپ سروے کرائیں، ٹیسٹ کروائیں کہ میرا جو رزق ہے آیا حلال ہے یا حرام. کیونکہ بنیادی جو ہے نا پہلے نمبر پہ اگر جس کی بنیاد حرام پہ رکھی گئی ہے تو آگے بات نہیں چلے. حلال ہوگا اس کے بعد آپ. اور یاد رکھیے گا جس سے بات میں آتا ہے حساب اس سے لیا جائے گا جس کا رزق پاک ہوگا، طیب ہوگا، حلال ہوگا. اس کا حساب ہی اللہ نے نہیں دینا. جس کا رزق حرام ہے اس کو بغیر حساب و کتاب کے داخلے جہنم کیا جائے گا. تو جو آج آپ نے بیان میں سنا کہ یہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی اس کی مین ریزن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب تک بندہ رزق اپنا پاک نہیں کرے گا رب دعائیں قبول. بڑی ٹکریں مار لیں آپ، چاہے حج پڑھتے رہیں، مکے مدینے آپ پہنچ جائیں، جب تک روزی حلال نہیں تب تک کوئی معاملہ. یا تو لوگ سود پہ حج پڑھ رہے ہوتے ہیں، پہ لکھا ہوتا ہے حاضر فضل ربی، اللہ کا فضل ہو گیا جی میں حج پڑھ گیا. پیسہ کسی غریب کا کھایا ہوتا ہے، کسی غریب کا غفلت کیا ہوتا ہے، سود کا لین دین ہوتا ہے، رشوت پیٹ میں دیری حرام کی جو ہے نا روٹیاں کھا رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. اور پھر لکھا ہوتا ہے حاضر فضل ربی. یہ حاضر فضل ربی نہیں ہے، یہ اللہ کی مار ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال خود بھی کھانے، بچوں کو بھی کھلانے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی مسئلہ نہیں یار، تھوڑا کھا لیں گے لیکن کھائیں گے انشاءاللہ. تھوڑا کھا لیں گے کوئی مسئلہ نہیں، پرابلم نہیں. انشاءاللہ حلال کھائیں، ہمیشہ حلال. اپنی دوستی حلال سے کریں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وہ پہلے نوٹوں میں لکھا ہوتا تھا رزق حلال کمانے والا اللہ کا حبیب ہے، دوست ہے، لکھا ہوتا تھا نا نوٹ کے اوپر. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو اس کے حلال کماتا ہے وہ کس کا دوست ہے. جب اللہ دوست بنتا ہے تو بتائیے پھر اللہ آپ کو محروم کرے گا. جب وہ خدا میں دوست فرینڈ اپنا بنا دے گا وہ چھوڑ دے گا. ایسے نہیں، ایمان بلیف اپنا اسٹرانگ کرے گا. اور اللہ نے تو یہاں تک وعدہ کیا، آخری بات اللہ فرماتا ہے اے بندے تو میرے تھوڑے دیے پہ راضی ہو. تو میرے، یہ جملے آپ یاد رکھیے گا. اللہ فرماتا ہے تو میرے تھوڑے قلیل پہ راضی ہو، میں قیامت کے دن تیری تھوڑی نیکیوں پہ خوش ہوں. تو اللہ تعالیٰ میرے اس کے حلال ہمارے